ہجری کے جماعت ثانی کی دن کو 10 تاریخ کی سورج غروب ہونے کے بعد زیادہ ہو اور سن 2023 کے دسمبر کی 24 تاریخ کو آپ کے شہر کراچی میں جماعت المسلمین کے مرکز میں مرکزی اجتماع میں الجماعت کی ترقی کے لیے خواتین کے کردار پر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود و سلام محبوب اللہ حبیب کبریا شافع روز جناح احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ۔ اللہ کی توحید کو ماننے والوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں کلمہ پڑھنے والوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی سمجھنے اور ماننے والوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کی دعویٰ کرنے والے کو کافر کذاب سمجھنے اور کہنے والوں، اہل بیت سے محبت کرنے والوں، صحابہ کرام کو سچا اور حق پر سمجھنے والوں، تمام ائمہ محدثین کرام اور اولیاء کرام اور تمام بزرگوں کا عزت اور اکرام کرنے والوں، اللہ کی رحمت اور جنت کے امیدواروں، امت کے موجودہ تمام فرقوں کو اتحاد کی دعوت دینے والوں، پیارے مسلمین بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج صبح سے ہی میرا گلا خشک ہے، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا بولے گا اس کے ہاتھ میں۔ تو سب سے پہلے میں نے گزارش آپ سے یہ کرنی ہے کہ ہم کتنا خرچہ کر کے یہاں پر آئے، کتنا اپنا ٹائم دے کر یہاں آئے، اور یہاں آنے کے بعد پھر ہم یہاں سے خالی ہاتھ جائیں تو بات صحیح نہیں۔ مزہ تو یہ ہے ہم خالی ہاتھ آئے ہیں، ڈوریاں بھر کر جائیں، لیکن دیکھنے سے لگتا ہے ادھر تقریریں ہو رہی ہیں، ہم آپس میں گپے لگا رہے ہیں، اور اچھے خاصے لوگ آپ نے دکھ کی بات، بلکہ ان کو تو دوسرے لوگوں کو سمجھانا چاہیے، بھائی سنو، ایسے لوگ آپس میں گپے لگا رہے ہیں۔ باہر لوگوں کو دیکھا گیا موبائل پر کچھ دیکھ رہے ہیں، کیا ہم کیا دیکھ رہے ہیں، دورانے تو میرے سارے بھائی یہاں آئے ہیں ایک چیز اللہ کی رحمتیں حاصل کرنے کے لیے۔ تو کیا ہو گیا ہے ہمارے ضمیروں کو، کیا ہو گیا ہے اللہ کے لیے، اپنی آخرت بچانے کے لیے ان باتوں پر غور کرنا۔ اور ایک بھائی نے مجھے کہا تھا کہ پہلے بھی آپ نے مرتبہ السلام کا طریقہ بتایا تھا، لیکن پھر بھی بھائی صحیح سلام نہیں کرے، تو آج پھر بھائیوں کو بتا دیں کہ آپ اسلام کیسے کریں۔ ہم کہتے ہیں السلام علیکم، یہ کریں، آپ کہیں السلام علیکم صحیح لفظوں کے ساتھ، یہ سننے والے کو معلوم ہو جائے کہ کسی مسلم کا سلام، تو بات جواب میں کیا کہتے ہیں وعلیکم السلام، یہ بھی غلط۔ جواب میں ہم نے کہنا ہے وعلیکم السلام، وعلیکم السلام کہتے ہیں، نہیں وعلیکم السلام، یہ لفظ تو صحیح کر رہے ہیں۔ آج کی بات مجھے امید ہے کہ مجھے مسلمان بھائی سلام کر جب یہ میری نصیحت ضرور یاد رکھیں گے، السلام علیکم کریں گے، اور دعا کرنے والے وعلیکم السلام کہیں گے۔
تو میرے پیارے بھائیوں، الجماعت یعنی جماعت مسلمین کی ترقی کے لیے شروع سے ہی خواتین کا اہم کردار رہا ہے۔ شروع کہاں سے کریں؟ چلو ابراہیم علیہ السلام سے شروع کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں ہیں، حضرت حاجر اور سارہ، دونوں میں سوال تھے۔ عمر گزر گئی، تقریباً 100 سال کی عمر ہو گئی۔ اب رب سے دعائیں مانگ رہے، اب اولاد کون دے گا؟ یہ بتا دیا کہ کس سے مانگنی ہے؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ۔ کس سے مانگی؟ رب حب لی من الصالحین، رب سے مانگی، اے رب میری دو بیویاں ہیں، اولاد نہیں ہے، مجھے صالح اولاد عطا۔ تو اللہ نے اپنے پیارے محبوب کی خلیل کی دعا سنی اور جواب دیا، فبشرناہ بغلام حلیم۔ اے میرے پیارے خلیل، میں نے آپ کو خوشگوار بیٹے کی خوشخبری دیتا ہوں۔ اب اتنی عمر کے بعد پیارا پیارا بچہ دیا، جس کا نام حضرت حاجر کے وطن سے ہوا، جن کا نام اسماعیل علیہ السلام رکھا گیا۔ ابھی وہ چند دنوں کا یا چند مہینوں دودھ پیتا بچہ، اب رب نے فرمایا، اے میرے پیارے قریب، اب اس بچے کو بھی اور بچے کی ماں کو بھی اپنے ساتھ لے اور فلاں جگہ تک چھوڑ کر یہ صحیح بھاری ہے۔ حدیث نمبر 3364 میں یہ حصہ پڑھنے نمبر 36 ہو گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے حکم پر عمل کرنے کے لیے مشکیزہ پانی کا دیا، ایک تھیلا کھجوروں کا دیا، سواری تیار کی اور حضرت حاجرہ سے کہا، فرمایا، اے حاجرہ اس اپنے پیارے پیارے بچے کو لے کر سواری پر بیٹھ۔ یہ شوہر کی وفادار بیوی، یہ اللہ کے احکامات کو ماننے والی بیوی اپنے شوہر سے پوچھتی نہیں ہو، اے میرے سر کے تھانے پہ کہاں لے کر جانا ہے، یہ حدیث کا الفاظ بتا رہے ہیں۔ بس خاوند نے کہا، اجازت دی، بیٹے کو ساتھ لے کر جھولی میں بیٹھ، اس نے سواری میں بیٹھ۔ کیا ہماری خواتین کو بھی یہ کردار ادا کرنا چاہیے کہ ہمارے مرد اپنی بیٹیوں کو، بیویوں کو اجتماع کے لیے لانے کے لیے کہتے ہیں، تو کیا جواب ملتا ہے؟ وہی اس سے سیکھے ہیں کھا کر۔ مردوں کو خود خواہش کرنی چاہیے کہ ہمیں آپ کے ساتھ رہیں۔ میں سفر کیا، آئے یہاں پہ جملہ ہے، یہاں آب زمزم ہے، یہاں پر سڑک تھا۔ حضرت حاجرہ کو، پیاری پیاری بیوی کو، اور جس سے اولاد ہو اور بھی جگہ چلی ہوتی، اور پیارے پیارے بچے کو سواری سے اتارا، یہاں درخت کے نیچے بٹھایا، کھجوروں کا سہرا اسے دیا، پانی کا بشیرہ اسے دیا اور پیٹھ پہ کر دی۔ تسلی بھی نہیں دی، تسلی بھی نہیں دی، اور یہ بھی نہیں بتایا نہ کیوں چھوڑ کر جا رہا۔ یہاں تک تو ہم سارا کام ہوئی۔ اب یہاں پر جانے لگے تو پیچھے سے دامن پکڑا، اے میرے سر کے تاج، مجھے کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کوئی میری غلطی تو نہیں؟ مختلف جو باتیں کیوں؟ ابراہیم علیہ السلام خاموش، کوئی جواب نہیں ہے۔ آگے وہ بھی نبی کی تھی، اللہ کی سارے بندی تھی، انہوں نے سوچا کہ اللہ کے نبی تو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا۔ عرض کیا، میرے سر کے تاج، مجھے یہ تو پتہ نہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا کوئی اور ہوتا ہے؟ تو جب کہا اللہ کا حکم ہے تو
ابراہیم علیہ السلام نے سر کے اشارے سے فرمایا میرے رب کا جو اللہ جنگل کی آبان نہ کوئی فصل ہے نہ کوئی مت ہے نہ کوئی چیز کھانے پینے کے لیے ہے نہ کوئی کمرہ ہے نہ مکان ہے اللہ چھوڑ کر جا رہے ہیں اور اس عورت کا ایمان دیکھی اپنے رب پر اے میرے سرکار اگر اللہ کا یہی حکم ہے تو زبان جائیں میرا رب ہے ظاہر نہیں کرے ہماری خواتین کا بھی یہی عمر ہونا چاہیے کہ اللہ کے راستے میں ہم نکلے ہیں اور اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا تو پھر آ کر ایک بیوی کے شوہر ہیں ایک ننھے منھے بچے کے والد ہیں محبت تو بھینس کی ہے ان سے اس طرف آئے تو بیت اللہ کی طرف پہاڑی تھی پہاڑی کی کوٹ میں کھڑے ہو کر تاکہ ان کی مجھے نظر نہ پڑے پھر یہاں کھڑے ہو کر دعا مانگتے ہیں یہ دعا ابراہیم علیہ السلام کی تو ضرورت تھی لیکن رب کائنات کو یہ دعا اتنی پسند آئی اس بات کو قرآن بنا کر نازل فرما دیا اور قیامت تک لوگ اس کو پڑھتے رہے ہر کو 10 کی سنگتی رہے کیونکہ وہ دعا اپنے بندوں کے اعمال کو اللہ ایسے اس کی محبت کر ایسے سیدھا دعا مانگی پہاڑی کی اوٹ میں کھڑے ہو کر اور قبلے کی طرف منہ کر کے جہاں قبلہ میں گرا ہوا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر اب یہاں سے دعا کا طریقہ بھی معلوم ہوا کہ جب بھی دعا مانگنی ہے قبلے کی طرف منہ کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کر پھر دعا مانگو اور اس پر کون کرتا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ اس پرکر دعا میں صرف دعا کو شروع کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں کیونکہ علماء کرام نماز سلام کہتے ہیں مختلف طرف منہ ہوتا ہے اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتے ہیں جیسے جمعی دعا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کا فاصلہ کہ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم اے میرے رب تیرے حکم پر میں اپنے پیارے پیارے بچے کو پیاری پیاری بیوی کو یہاں غیر آواز لگا کر چھوڑ کر جا رہا ہوں کہاں تیرے حرمت والے گھر کے نزدیک چھوڑ کر جا رہا ہوں یہاں کھانے پینے کے لیے کچھ فصل بائی نہیں یہاں انسان بھی نہیں ہے تو ہم تو جب گھروں سے آتے ہیں چھوڑ کر ہمارے محلے میں لوگ ہوتے ہیں دکانیں ہوتی ہیں ڈاکٹر ہوتے ہیں پھر بھی گھر اکیلا یہ نہیں کہ آتا ہم پیچھے موجود تو یہ دیکھو چھوڑ کر جا رہے ہیں دعا مانگی یہاں چھوڑنے کا مقصد کیا ہے ربنا علیکی السلام اے اللہ اے میرے رب گھر تیرا ہو اب آپ میرا بچہ کرے تیرے گھر میں میرا بچہ نماز پڑھے اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں آج ہماری خواتین کو بھی اسی کے کام کی ضرورت ہے وہ اپنے اپنے بچے پیش کریں مرکز میں بھیجیں دینی تعلیم حاصل کریں ارادہ یہ ہو کہ میرا بچہ دینی تعلیم حاصل کر کے اللہ کے گھر کو آباد کرے ربنا یقیم الصلاۃ اللہ تیرے گھر میں میرا بچہ تیرے گھر کو آباد کرے صلاۃ کرے بات کرے تو دے اے میرے رب فاجعل من الناس تحویلی یا اللہ یہ اکیلے کا کام تو نہیں ہے تو لوگوں کا اور لوگوں کے دلوں میں بھی اس طرح کی محبت ڈال دے وہ بھی اس طرف آئیں اور میرے بچے کے ساتھ مل کر تیرے گھر کو آباد کریں یہ میں تو کہا کرتا ہوں یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے کہ وہاں جانے کی ہر انسان کے دل میں حسرت ہے میں جاؤں اور دنیا کی تمام کام آپ جاؤ گے ایک مرتبہ دیکھ کر آ جاؤ گے دوبارہ کہیں آپ دیکھا ہوئی تو ہے لیکن یہ وہ جگہ ہے جو نہیں گیا اس کا دل چاہتا میں جاؤں اور جو چلا گیا اس کی پیاس اور بڑھ گئی میں پھر بھی جاؤں اس کی پیاس نہیں ہوئی یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اور
یا اللہ یہاں پر کچھ نہیں ہے برزق کی تصوراتی یا اللہ یہ کو فرض ضرور کر سے کرتا ہوں یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا حد ہے کہ یہ فرض ضرور جو پوری زمین پر وہاں نہیں ہوتے سب سے تازہ اور اچھی دل کے فرض ضرور آپ کو مانگ لیں تیرا رزق آتے رہیں لعلم یشکرو تیرا شکر ادا کرتے رہیں یہ اللہ کا شکر کیا ہے کھایا شکر ادا کرنا یہ شکر نہیں ہے اس سے سبب ملا یہ اللہ کا رزق آئے اور اللہ کی شکرانے کے طور پر اللہ کی عبادت کریں دماغ کو اللہ کی طرف بات کریں یہ ہے شکر تو میرے پیارے بھائیوں دیکھو پھر حضرت حاجہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ ظاہر کیا کیا تب کے لیے نشانی کا جو اللہ کے راستے میں قربانیاں دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قربانیوں کو ظاہر نہیں ویسے سبق سیکھیں صحیح بھائی میں حدیث نمبر مسلم جامعہ میں حدیث نمبر 10,560 10560 صحیح سنت ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے مجھے ایسی صالح بیوی عطا فرمائی ایسی صالح بیوی عطا فرمائی قد آمنت بھی یہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی اس کفر میں یہ ناس جب لوگوں نے میرا کفر کیا تمام لوگوں نے کفر کیا یہ مجھ پر ایمان لائی وصدقتنی اور اس وقت اس میں بیوی نے میری تصدیق کی اس قدمت یہ ناس جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا یہ کوئی ایسی شاید اور وواستنی بیمار ہو اور اپنے مال کے ساتھ اس وقت میری خدمت کی اس حرام ناس جب لوگوں نے مجھے مال سے محروم کیا اور فرمایا وَرَزَقَنِي اللہ عز و جل وَرَزَقَ اللہ عز و جل نے مجھے اسی بیوی سے اولاد عطا کی وَحَرَمَنِي اولاد النساء جبکہ دوسری بیویوں سے مجھے اولاد کے سلسلے میں محروم کیا اسے کیا سبب ملتا ہے حضرت خدیجہ کبریٰ بڑی عمر کی تھی اور بیوہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہچانا یہ حق ہے تو خود اس کو نکاح کا پیغام دے گا آج کی وہ چھوٹی ہے بڑی کیوں بھیجا وہ مالدار تھی مقصد یہی تھا کہ مالداروں مال کے ذریعے کے ساتھ مدد کرتی تھی اسلام تو آج ہماری خواتین کو بھی چاہیے ہمارے مسلمین کو بھی چاہیے جماعت کی ترقی کے لیے اگر کوئی مالدار عورت ہے اور ادھر بے شک نوجوان ہے غریب ہے وہ دین کا کام نہیں کر سکتا تو وہ اپنے آپ کو پیش کرے اپنا مال بھی پیش کرے خود کو بھی پیش کرے اور نوجوان کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ یہ عمر کی بڑی ہے میں شادی نہیں کروں گا یہ ہمیں سبق دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ بڑی عمر والے سے شادی کر سکتے ہو اور بڑی عمر والا چھوٹی عمر والے سے شادی کر سکتے ہو دونوں طریقے ہوتا ہے دیکھ کریں اپنے آپ کو ان کو برباد کریں ان کی تصدیق کریں یہ سب کہہ رہا ہے میرے پیارے بھائیوں اور اگر وقت بڑا ہے بڑی عمر کا ہے لڑکی چھوٹی ہے رشتے نہیں آ رہے یہاں پر
تو وہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس عمر میں ان کی شادی ہوئی؟ دنیا میں سبق سکھایا گیا. بات نہیں ہے اگر سامنے والا کو غریب بڑا ہے, بڑی عمر کا ہے, جاہل ہے, ادھر غریب کی لڑکی ہے, تو یہ اس کے ساتھ شادی کر دینی چاہیے. یہ ہماری خواتین کا کردار ہونا چاہیے تاکہ اس کے ساتھ تعاون ہو. اس کے بعد بیوی نہیں ہے تو بیوی مل جائے, اس کے بعد دولت ہے وہ اس کے خرچ کرنے کے ایک دوسرے سے مل کر جماعت کی ترقی کے لیے ایسے کام کرنے پڑے گا. یہ ہماری خواتین کا کردار ہونا چاہیے. تو مسلم حاکم میں ہے حدیث نمبر 6745 6745 سند صحیح. حضرت ہشام بن عروہ عن ابیہ, حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں ان معاویہ ابن ابی سفیان, حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے بعث الى عائشہ بمئۃ الف, 1,00,000 درہم بھیجے. یہ کی طرف ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی طرف. ان کو 1,00,000 درہم تھوڑی بات نہیں. جب ان کو یہ رقم ملتی ہے تو انہوں نے کیا کیا؟ وَقَسَمَتْهَا, تو سب تمام رقم تقسیم کر دی. 1,00,000 درہم تقسیم کر دیا. حَتَّى لَمْ تَتْرُكْ مِنْهَا شَيْئًا, یہاں تک کہ اپنے لیے 1 درہم نہیں رکھا. یہ ہے خواتین کا کردار جماعت کی ترقی کے لیے. ہمارے جن خواتین کے پاس اللہ نے دیا ہے جو حضرت عائشہ کے طریقے پر عمل ہے, جماعت کی ترقی کے لیے دے دے. صحیح مسلم ہے حدیث نمبر 4682 4682 عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ. اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه. کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے نکلتے تو ام سلیم رضی اللہ عنہا انصار عورتوں کو ساتھ لے کر, پہلے اکیلی نہیں, عورتوں کو ساتھ لے کر آج کے ساتھ جنگ میں آج کے ساتھ نکل. کوئی جنگ میں جانا بھی معمولی بات نہیں. آج ہماری خواتین اجتماع میں آپ یہ ہوگا وہ خود درخواستیں کرتی تھی ہم آپ کے ساتھ جنگ میں جائیں. وہ جنگ میں جاتی تھی, کرتی کیا ہوتا اذا بدا, جب صحابہ کرام جنگ کرتے تو یسقی الماء, یہ مجاہدین کو پانی پلاتے اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی. یہ کام کرتی ماں. صحیح مسلم نہیں ہے حدیث نمبر 4683 غزوہ احد کے دن دیکھنے والوں نے دیکھا, بیان کیا کہ ہم نے دیکھا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور ام سلیم رضی اللہ عنہا پانی کے مشیرے بھر کر اپنی کمر پر اٹھا کر لا کر مجاہدین کو پانی پلاتے, ان کی مرہم کر. یہ ہے خواتین کا جماعت کی ترقی کے لیے کردار. ہماری خواتین کو بھی ایسا ہی کردار ادا کرنا چاہیے جب بھی جماعت مسلمین ترقی کرے. اور عورت کا بڑا کردار ہے اسلام. صحیح مسلم نہیں حدیث نمبر 4680
یوم حنین کھڑی ہے. سلیم رضی اللہ عنہ نے غزوہ حنین کے دن اپنے ساتھ خنجر لیا ہوا. خنجر ہماری عورتیں دکھاتی ہیں خنجر، وہ تو دیکھ کر جاتی ہیں. خنجر ساتھ اٹھایا ہوا ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس خنجر دیکھا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فقال لہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلیم سے فرمایا، اے ام سلیم، ما ھذا الخنجر، یہ آپ کا خنجر کیسا، یہ آپ نے خنجر کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ تو کیا فقال، کیا کہتی ہیں؟ اتخذت، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے خنجر اس لیے اٹھایا ہوا ساتھ، ان تنابنی احد من المشرکین، اگر مشرکین میں سے کوئی شخص میری طرف پڑے گا، وقت تو نہیں بدلو، میں نے یہ خنجر مار کر اس کا پیٹ پھاڑ دوں. یہ حوصلہ خواتین کا، یہ بہادری خواتین کی، یہ جذبہ خواتین کا، یہ اپنی عزت بچانے کا طریقہ خواتین کا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسعد، تو آپ ہنسنے لگے. یہ ہے خواتین کا کردار. جہاں مقابلے کی ضرورت ہو جائے مردوں کے ساتھ خنجر ساتھ اٹھائیں، مقابلہ کریں. صحیح مسلم نہیں ہے. حدیث نمبر 4690 4690 عن ام عطیہ الانصاریہ قال، ام عطیہ انصاریہ فرماتی ہیں، غزوت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7 غزوات، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 7 جنگوں میں حصہ لیا. 7 جنگوں میں حصہ لیا. جنگوں میں کیا کرتی تھی؟ جنگوں میں کیا کرتی تھی؟ اخذہم فی جہاد، ان کے جب جنگ کے لیے نکلتے کہتی ہیں ہم ان کے خیمے میں قیام کرتی، ان کے خیمے میں قیام کرتی. کیا کرتی تھی خیمے میں؟ فَأَصْنَعُ ان کے لیے کھانا پکاتی. وہ جنگ کر رہے ہیں، یہ عورت ہو کر پیچھے ان کے خیمے کو مجاہدین کے لیے کھانا پکا رہی اور ان کے زخمیوں کی فرق پٹی کر رہی ہے، ان کو پانی پلا رہی ہے. یہ سارا کام عورتیں کرتی تھی جنگوں میں. تو ہماری خواتین کو اتنا باہر تک اتنا بڑے ہونا چاہیے. جب تو دور کی بات ہے، یہ اجتماع ہوتا ہے، اس اجتماع میں ان کو عورتوں کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا چاہیے. ہم یہ کام کریں، یہ کام کریں، یہ کام کریں. ہماری خواتین کا یہ کردار ہونا ہے. تو میرے پیارے بھائی، اگلا وہ کیا ہے؟ حدیث نمبر 511 سرد صحیح. عن ام برکہ بنت نوفل، ام برکہ بنت نوفل سے روایت، وہ کہتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لما غزا بدر، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے لیے نکلے ہیں گھر سے، قالت کہتی ہیں قلت لہم، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، درخواست کی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن دی پھر غزوہ ماں، اللہ کے رسول مجھے اجازت سے میں ان کے ساتھ جنگ میں جاؤں. کیا ہماری خواتین ایسے کہتی ہیں اپنے شوہروں کو کیا ہمیں اجازت دیں ہم اجتماع میں جائیں؟ جنگ تو وہی بات. ہماری خواتین کا یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ
میں بیماروں کی بیمارداری کروں، ان کو کھانا کھلاؤں، پانی پلاؤں گی، زخموں کو مرہم کروں گی، کیوں کروں گی؟ ملے گا کیا؟ اللہ لعل اللہ ان یرزقنی شہادت، یہ ہو سکتا ہے اللہ مجھے شہادت عطا ہو۔ جتنا شہادت پانے کو ہمیں تو مردوں کو بھی چاہیے عزت پانے کی شہادت، اور شہادت کی حسرت کرتے رہنا چاہیے، دعائیں مانگیں اللہ شہادت کی طور پہ۔ اور شہادت کی موت کی آج بچے کرتے ہوئے مر گیا تو اللہ تعالیٰ بھی نواز کے شہادت کے سارے تو اللہ تعالیٰ مجھے شہادت عطا فرمائے۔ اس کے جواب میں امام الدین نے کہا اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتی کی بھائی اپنے گھر میں ہی آرام کر، کیا کر؟ ضرورت نہیں ہو ان کا جذبہ دیکھو، امام الانبیاء نے بتایا گھر میں ہی آرام کر۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَكْتُبُ فِي الشَّهَادَةِ، تمہیں تیرے گھر میں یہ شہادت دے گا، میرے نبی کی زبان سے لکھنے ہوئے الفاظ کرو پورے ہوئے، اللہ تمہیں گھر میں ہی شہادت دے گا۔ ہوا یہ کہ انہوں نے ایک غلام کا غلامی مرد اور دو غلام، اور غلام غلامی کہتے ہیں مرد کو بنتے، انہوں نے تحریر لے کر رکھی تھی کہ میرے مرنے کے بعد یہ دونوں آرام۔ یہ بھی جب ہم دیکھ لیتے ہیں نا کسی کو میرے مرنے کے بعد یہ کی ہے، ایسے سبق اور اپنی موت خود پیش کر رہے ہیں، اس سے یہ سبق ہوتا ہے۔ اب ہم دونوں نے سوچا کہ پتہ نہیں کب پڑے گی، ہم ہی تمہارے سے آزاد ہو جائیں۔ انہوں نے کیا کیا، دونوں نے مل کر ان کا گلا دبا کر ان کو شہید کر دیا۔ شہادت ملی گھر میں شہادت مل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا، حضرت عمر نے ان کو ڈھونڈا، دہلی اپنے فوجی پکڑ کر لائے، انہوں نے دونوں کو پھانسی کر دیا۔ ظالم ہونا شہید ہونا۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ جذبہ ہمارے خواتین کا ہونا چاہیے، اقتدار ہونا چاہیے الجماعت کی ترقی کے لیے۔ مسند احمد میں حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ، اسماء انصاریہ ہیں، تو وہ شہیدت یرموک، غزوہ یرموک میں وہ حال تھی، غزوہ جنگ میں کیا کیا وہاں پر؟ وَقَتَلَتْ يَوْمَئِذٍ تِسْعَةَ مِنَ الرُّومِ، وہاں پر انہوں نے 9 رومیوں کو قتل کیا عورت نے جنگ میں۔ ایسی بہادر خواتین، تو ہماری خواتین کو بھی ایسی بہادر ہونا چاہیے دین اسلام کے لیے، ہر چیز کو قربانی پیش کرنی چاہیے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، احمد میں ہے حدیث نمبر 3630، سند سے کس طریقے سے عورتوں نے دین کی خدمت کی۔ اصل میں یہ ہے احمد کی جو حدیث ہے بخاری کی شرح میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے 304 304۔ عید کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے عورتوں صدقہ کیا کرو، صدقہ کیا کرو، کیوں کہ مجھے جہنم میں دکھایا گیا وہاں پر عورتوں کی کثرت، جہنم میں عورتوں کی کثرت دکھائی گئی۔ گناہ کون سا تھا؟ لعنت بہت زیادہ کرتا، لعنت عموماً عورتوں میں آتا، بچوں کو دعائیں دیتے تھے، دعا نہیں دیتے، اگر ان کو ناراض ہوتی ہے تو دعا دیتے، اگر دیتی ہے تو دعا
اللہ مجھے مجاہد بنائے، دعا دے، یا اس میں ایسے الفاظ کہتی ہے میں کیا کر سکتا ہوں. تو ہماری خواتین جو یہاں پر سن رہی ہیں اور غور میں تو اپنی اولاد کو کبھی بھی ناراض ہو کر دعا نہ دیں، بلکہ دعائیہ کا بات استعمال کرے. غصے میں لعن تان پیدا کرتی تھی، اس کی وجہ سے اکثر عورتیں جہنم میں. اور دوسرا گناہ اپنے شوہروں کی کفران نعمت. شوہر ساری عمر کی خدمت کے لیے سب کچھ کیا، اس کو خوش رکھا. بعض دفعہ ہوتا ہے ایسا کام ہو گیا آپ کی خواہش پوری نہیں ہوئی، فوراً کہہ دیتی ہے میں نے تو آپ سے کبھی سکھ دیکھا نہیں. او ساری نہیں، استثناء کرنا چاہیے. اور یہ دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے عورتوں کی کثرت دکھائی گئی ہے جہنم. اور پھر فرمایا عورتیں باوجود دین میں بھی مردوں سے کم ہے، عقل میں بھی مردوں سے کم ہے. اسے اس کے باوجود اچھے خاصے مردوں کو بے وقوف بنانے میں مہارت موجود ہے. یہ عورتوں کی خاصیت ہوتا ہے. تو وہ بھی عورتیں تھیں، انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم مردوں سے دین میں کم کیسے؟ حالانکہ اتنی قربانیاں ہم مردوں سے عقل میں کم کیسے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا مرد کے مقابلے میں عورت کی آدھی گواہی نہیں؟ دو عورتیں اکٹھے ہو کر گواہی دیں تو ایک مرد کے برابر ہوتی ہے. یہ تمہاری عقل کی کمی کی وجہ سے، لیکن جمہوریت میں مردوں کے برابر ہے. اور دین میں کیسے کم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دین میں تمہاری کمی یہ ہے کہ ہر مہینے چند ایام تم پر جیسے آتے ہیں نہ نماز پڑھ سکتی ہو نہ روزہ کر سکتی ہو، کوئی عبادت نہیں کر سکتی. کیا مردوں پر یہ آتا ہے؟ نہیں آتا. یہ تمہاری دین کی کمی. یہ عورتیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تب کیا کرو تو مسلمان کی جو میں نے پیش کیا بتا رہا ہوں آپ کے سامنے حوالہ دیا 3600 کی حدیث نمبر. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی زینب بن عمرو رضی اللہ عنہ وہ ہنرمند خاتون تھی، دستکار کاریگر کے ہاتھ ایک ہنر کی کاریگر. ان کا شوہر عبداللہ بن مسعود اور ان کا بیٹا وہ بے روزگار مالی طور پر کمزور. اب یہ جو بھی کماتی تھی سب شوہر پر اور بیٹے پر خرچ کر دیتے. جب یہ صدقے والی بات سنی اس نے کہا میں تو صدقہ نہیں کر سکتی، میں ان پہ خرچہ کر دیتی. جانتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آج کے گھر پر پیغام مجھے بھیجتی ہے. اس سے پہلے ایک اور زینب نام کی خاتون ہے جو بھی اسی مسئلے کو پوچھتی تھی، وہ بھی یہی تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ باہر وہ خاتون آئی ہیں، آپ نے پوچھا کون ہے تو بتایا گیا زینب ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کون سی زینب؟ جو وہ لوگ جو کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ جانتے ہیں، تو دیوار کے باہر پوچھنے کون سی زینب؟ غور کریں تو آپ بتایا گیا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی ہے. تو آپ نے فرمایا دے اندر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھا اے امام الانبیاء آپ نے جو فرمایا تھا صدقہ کیا کرو جہنم میں اکثر تھے. تو اب میں جو بھی کماتی ہوں میرا شوہر بھی بے روزگار ہے، میرا بیٹا جس کو بھی روزگار نہیں ہے، میں جو بھی کماتی ہوں ان کے اوپر خرچہ کر دیتی ہوں. صدقے کے لیے میرے پاس کچھ نہیں بنتا. یہ جذبات صدقہ کرنے کا ان خواتین کا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے زینب تو ایسے ہی کرتی رہے جیسے کر رہی ہے اپنے شوہر
اور اپنے بیٹے پر خرچ کرتی ہے، آپ کو ڈبل اجر ملے گا. کیا ملے گا؟ ایک تو رشتے داری کا ملے گا، دوسرا صدقے کا ملے گا، ڈبل اجر ملے گا. تو ہماری بہنوں بیٹیوں کو چاہیے کہ جو ہنر مند ہیں، ان کے بھائی، ان کے بیٹے، ان کے شوہر بے روزگار ہیں، تو اس سے عمل سیکھے. ہماری خواتین کا جماعت کی ترقی کے لیے کردار ہونا چاہیے. ہنر مند خواتین ہیں، بہت ہنر مند خواتین جو اپنے شوہر کا ساتھ دیتی ہیں. یہاں پر بتانا مناسب بتانا، الحمدللہ ثم الحمدللہ، میری بیوی کی ہنر مند ہے، سلائی کرتی ہے، لیکن جب سے میں دین کی طرف چلا ہوں، اللہ کی بندی نے کبھی نہیں روکا نہیں. بلکہ میرے بچوں کو گھر کے اخراجات، کپڑے دلانا، سب کچھ اپنی کمائی سے آج تک کر رہی ہے. آج ایسی خواتین ہیں، اور میں آپ سے کہا کرتا ہوں، میاں بیوی کی آپس میں بڑی لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں. میں بچوں کے سامنے نہیں کہتا ہوں کہ ان سے پوچھو، 70 سال سے اوپر میری عمر ہو گئی ہے، آج تک میں نے کبھی میں گالی نہیں. گالی کو تو معمولی سا سمجھتے ہو، بیوی کو گالی نہیں دی. الحمدللہ یہ رب کا فضل ہے. اور مارتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات. آج تک میں نے اپنی بیوی کو بھی تھپڑ نہیں مارا. ناراض میں تو ہماری ہوتی ہے، لیکن ان کا طریقہ جو اسلام نے بتایا وہ بتاؤ. مارنے اور یہ کرنے سے کیا ملتا ہے؟ مثبت سے بڑھتی. تو مردوں کو بھی چاہیے خواتین کا خیال رکھیں، اور عورتوں کو بھی چاہیے اپنے مردوں کا خیال رکھیں. شوہر ہے، سارا دن محنت مزدوری کر کے آتا ہے، تھکا ہوا آتا ہے، گھر سے اس کی فرمائشیں شروع، اس کا رونا دھونا شروع، پھر وہ تنگ آ کر مجھے بول نہیں پڑتا ہے. تو اس کو صبر کرنا چاہیے. بلکہ ہونا یہ چاہیے، صحیح حدیث ہے کہ اچھی عورت وہ ہے جو گھر میں اس کا شوہر آئے، اس کا شوہر اپنی بیوی کو دیکھ کر خوش ہو جائے. تو گھر میں جب شوہر آئے، اس کے سامنے ایسے پیش ہو جیسے تجھے دیکھتے ہی اس کے تمام دن کی تھکاوٹ دور ہو جائے، خوش ہو جائے. ہماری خواتین کو یہ کردار کرنا چاہیے. تو میرے پیارے بھائیوں، ایک اور دیکھیں کردار نسائی میں حدیث نمبر 3343 جب ٹھیک ہو گئی سنت سے. حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی کہتے ہیں خطاب ابو طلحہ ام سلیم رضی اللہ عنہ. حضرت ابو طلحہ نے ام سلیم رضی اللہ عنہ کو نکاح کا پیغام دیا. فقالت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے نکاح کا پیغام سن کر کہا، واللہ ما مثلو کا یا ابا طلحہ یردو. اے ابو طلحہ، آپ جیسے آدمی کے پیغام کو رد تو نہیں کیا جا سکتا. رد صحیح بات ہے، مدینے کے امیر لوگوں میں نہیں، ورنہ عورتیں پیسے کے لالچ میں پتہ کیا کر گزرتی. ایک کا ایمان دیکھیں، ہماری خواتین سیکھیں. کہتی ہیں آپ جیسے آدمی کے پیغام کو رد تو نہیں کیا جا سکتا. ولیکن کا رجل کافر. بات یہ ہے جواب دینے کی کہ تم ایک کافر آدمی ہے، وانا امرأۃ مسلم، میں ایک مسلم فرد ہوں. تم کافر فرد ہے، میں مسلمہ عورت ہوں. اور فرمایا بلا یحل لی ان اتزوجک، میرے لیے حلال نہیں کہ میں نکاح کر کے آپ کی زوجیت میں ہوں. وجہ کیا ہوتا ہے؟ مال ہے، سب کچھ ہے، لیکن کیا ہے؟ تو مسلم نہیں ہے، میں مسلم ہوں، لہذا تو مسلم مجھے میرا نکاح سے جائز نہیں، حلال نہیں، اس لیے میں نے جواب دیا. آج ہماری خواتین اگر
کسی بچی کا والد کسی مسلم کے علاوہ کسی اور سے نکاح کر رہا ہے تو اس کو خود کو کہہ کرتا ہے کہ میں اس سے شادی کروں. یہ جواب نہیں. دیکھو کہ کیسے سوچ رہا ہے. تو میرے پیارے بھائی ہاں پھر انہوں نے کہا ایک بات ہو سکتی ہے. فائن مسلم اے ابتلا اگر تو اسلام قبول کر لینا مسلم کر رہے ہیں تو پھر بات بن سکتی ہے. اور بلکہ اس سے میں اتنی خوش ہوں کہ اگر آپ اسلام قبول کر دیا تو خدا کا مہر یہ آپ کا اسلام قبول کرنا ہی میرے لیے مہر میں معلوم. آپ بیٹھ جائے اور فرمایا ہوگا اسأل کا غیر میں اس کے علاوہ آپ سے اور مہر میں کچھ نہیں مانگا. اللہ قربانی دے مالدار ہے اسے کہتے ہیں اتنے لاکھ ہوں گی آج ہمارے لیے اتنے لاکھ ہے اتنے لاکھ ہے. انہوں نے کہا نہیں مجھے مال نہیں چاہیے. بتا دے بتا سوال مسلم ہو. آگے کیا ہوا تو اسلم انہوں نے کہا میں سوچ کر بتاؤں گا. سوچ کر کیا بتایا اسلام قبول کر دیا. اسلام قبول کر دیا. جب اسلام قبول کر دیا تو کہا ذالک مہر تو ان کا یہی مہر مقرر ہوا اسلام قبول کر. یہی انہوں نے سنا. اور یہ ابتلا نے وعدہ سے اپنا سارا مال جماعت پر جماعت پر خرچ کر باغوں کے باغ دے سب کچھ دے دیا. لمبا قصہ ہے ان کے تقریباً کوئی تقریباً ہے سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. لیکن ایک وقت آتا ہے صحیح بخاری میں ہے حدیث نمبر 4889 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ایک مہمان آیا کھانا کھلانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام گھروں میں پیغام بھیجا. آج کے تمام گھروں سے یہ پیغام آیا کہ گھر میں پانی کے سوا کچھ بھی نہیں. یہ ان کی حالت ہے اور ہماری حالت ہے. آپ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دیا پھر بھی ہم ناشکرے بن جاتے ہیں. تو پھر آپ نے بتایا ہے کون اسی مہمان نوازی کرنے والا. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اسی مہمان نوازی کرنا. گھر جاتے ہیں اپنی بیوی مشورے سے پوچھتے ہیں گھر میں کچھ ہے مہمان کی دعوت کرتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ کے بندے گھر میں بچوں کے لیے کھانا ہے اپنے لیے بھی نہیں. اپنے لیے دیکھو قربانی دیکھیں. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا سنے بچوں کو ایسی سنبھال دینا اور یہ کھانا سنبھال کر رکھنا. میں مہمان کو لاؤں گا رات کا وقت ہے تو کھانا ایک آدمی کے لیے کافی ہے. وہ کہے گا آپ ہمارے ساتھ کھاؤ تو ہمارا مہمان بھوکا رہے گا. اس لیے کیا کرنا دیا جو ہے اس کو ٹھیک کرنے کے بہانے کو بچھا دیں. اندھیرا ہوگا تو ہم ایسے محسوس کرائیں گے جیسے اپنے سے ساتھ کھا رہے ہیں. وہ کھانا مہمان کو کھوانا. تو انہوں نے ایسے ہی کیا. وہ بچوں کا کھانا اپنے مہمان کو کھلایا. کیا ہماری یہاں کی خواتین اگر اس کا شوق کسی کی دعوت کا بھی آتا ہے گھر میں بہت کچھ ہے وہ خوشی خوشی اس کی مہمان بازی کرتی ہے یا پھر دیوت کہا لیتی ہے روزانہ سے مہمان آتے ہیں. ہماری خواتین کو سبق سیکھنا ہے. اللہ نے اس کے انعام میں جب صبح کو ابو طلحہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ آپ کی مہمان نوازی اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند آئی. سورہ حشر کی آیت نمبر 9 نازل فرما دی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. ان کی مہمان نوازی میں آیت تو آ گئی. یہ جو لوگ ہیں جو اپنے آپ کو بھوکے رہتے ہیں اور کو کھلاتے اپنی ضرورت پیچھے کرتے تو اوروں کی ضرورت پوری کرتے ہیں. یہ ہمارے مرد اور خواتین دونوں کے لیے. اپنے مسلم بھائی کی مدد کرو. اپنے آپ کو غیر تقریب میں ڈال کر بھی بھائی کی مدد کرو. خواتین کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو پیچھے رکھ کر
اپنے اوپر اوروں کو ترجیح دیں، اوروں کی جو ہے خرچ کریں. ہمارا تو یہ حال ہے، کیا ہم ترجیح دیں گے؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، باپ اللہ نے دماغ میں ڈالی ابھی جب کھانا کھلایا ابھی کھانا جب کھلایا جاتا تو ہماری کیا بات ہوتی؟ وہ کہتا میں پڑھے جاؤں، یہ نہیں کہتا میں جاؤں. اب انہیں ترجیح دے دے. یہ کس کے لیے ہے؟ کے لیے جو سو رہے ہیں ان کو تو پتا نہیں ہوگا، سو رہے ہیں کوئی جا رہا ہے تو یہ اپنے اوپر ترجیح دو. اللہ تعالیٰ اتنا خوش ہوگا جیسے ان کو دعا کیا جاتا ہو. کھانا آگے رکھا ہے، دیکھتا ہوں، کوشش ہوگی سب کو کیا میری کو لے کے آئے اچھے خاصے لوگوں کو دیکھا کیا اللہ کے بندے گھر میں نہیں آتے. اگر یہاں پر کوئی بھوکے رہ کر بھی آپ دین کی خدمت کر لو گے تو یہ اجر ملے گا آپ کو. تو ماشاءاللہ اچھے سے اچھا کھانا ملتا ہے اور کوئی بھوکا گیا ہے تو آج آپ کو بتایا تو کیا وجہ ہے مجھے بے صبری کی وجہ؟ یہ دکم نکاشی جو ہے کیا ہے؟ اگر آپ کالج میں جانا کوئی یونیورسٹیوں کو کوئی دکا نہیں. آگے جیسے اس کے عمل کرتے ہیں کھانے کا بلا جائے گا اس کے عمل کرتے ہیں جب دیکھا کرے گا یہ تربیت دینے آپ کو. اور جب آپ کے سامنے کھانا آ جائے تو اپنے والے دوسرے سامنے والے بھائی کو